اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیجیے۔ اہدنا الصراط المستقیم، صراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، یعنی ان لوگوں کا راستہ جس پر آپ نے انعام کیا ہے۔ ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ جو کوئی بھی ویڈیو دیکھیں اس کے پہلے والے کو ایک دو بار ضرور سن لیں، اور یہ بات پہلے بھی پیش کی گئی ہے کہ ایک مرتبہ اس مضمون کو سننے سے دیکھنے سے مقصد حل نہیں ہوگا۔ بار بار دیکھیں گے تو انشاءاللہ کچھ قواعد بھی آ رہے ہیں اور تشریح اور تفسیری مضمون بھی آتے رہیں گے۔ یہ چونکہ ابتدائی مرحلہ ہے اس لیے اس میں کچھ الفاظ آتے ہیں، اور جب یہ الفاظ بار بار آئیں گے قواعد کے اعتبار سے تو انشاءاللہ سمجھنا آسان ہوگا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جن کو زیادہ دلچسپی اس لیے نہیں ہو رہی ہوگی کہ بات سمجھنے میں قواعد کی وجہ سے کچھ دقت محسوس ہوتی ہو، لیکن اس کا فائدہ انشاءاللہ بہت زیادہ ہوگا۔ صرف ترجمہ کر دینا، تشریح کر دینا تو یہ عام لوگوں کے لیے ہے، لیکن جو طاقت پیدا کرنا چاہتے ہیں، کچھ عربی قواعد کی جانکاری، قرآن کریم کی آیات کے تعلق سے بہت ساری آیتیں جس کی تشریح اور تفسیر نہیں سنا، لیکن یہ جو درس کا سلسلہ چل رہا ہے اگر اس کا اہتمام کیا جائے، پابندی سے اس کو سنا جائے تو بعض وہ دوسری آیتیں جس کی تفسیر نہیں گزری، جس کی تشریح نہیں گزری، جس کا ترجمہ نہیں گزرا، اس کی وجہ سے انشاءاللہ اس کے سمجھنے میں مدد ملے گی۔ تو اب آئیے، جو پچھلے ویڈیو میں مضمون چلا تھا اہدنا الصراط المستقیم میں قواعد کی تشریح ہو گئی تھی، اور ابھی ہلکا سا اس کی طرف اشارہ کر کے صراط الذین انعمت علیہم کی تشریح کروں گا۔ قواعد عرب میں فعل ہوتا ہے اور اس فعل کے لیے فاعل اور مفعول ہوتا ہے، تو یہاں اہدنا کے اندر جو فعل امر ہے اس میں اہدی فعل امر ہے، اہدی، اور نا اس فعل امر کا مفعول ہے، اور اہدی کے اندر قواعد عرب کی روح سے ایک ضمیر ہے جو ضمیر مستتر کہلاتی ہے، یعنی پوشیدہ، لفظوں میں ظاہر نہیں ہے لیکن اہل زبان اس کو مانتے ہیں کہ اس میں ایسا ہے۔ تو اہدے کے اندر جو انت ضمیر مستتر ہے، جو واحد مذکر حاضر کی ضمیر ہے، تو اسی کا ترجمہ ہوتا ہے آپ دکھا دیجئے۔ اہدی، اہدی کے اصلی معنی تو دکھا دیجئے، اور یہ آپ دکھا دیجئے یہ کہاں سے نکلا؟ یہ اسی ضمیر مستتر کا ترجمہ ہے، اور یہ جو نا ہے یہ نا مفعول ہے، مفعول اول بھی کہتے ہیں۔ ہدا یہدی قواعد عرب میں
کبھی اس کا مفعول ثانی آتا ہے بغیر کسی حروف کے واسطے کے، اور کبھی بواسطہ حرف جر کے آتا ہے۔ بواسطہ حرف جر میں کبھی الا آتا ہے، کبھی لام آتا ہے۔ قرآن کریم میں دونوں موجود ہے، اس لیے میں نے اشارہ کیا ہے، جب آیت آئے گی وہاں تو انشاءاللہ اس کی وضاحت ہو جائے گی۔ اور یہاں پر جو موجود ہے بغیر حرف جر کے ہے، صراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیجئے۔ یہ جو الصراط اور یہ مستقیم ہے، یہ موصوف صفت ہے، یہ موصوف صفت مل کر کے اہدے کا مفعول ثانی ہے بغیر حرف جر کے واسطے سے۔ اہل لغت کے یہاں جب یہ حرف جر کے واسطے سے استعمال ہوتا ہے تو اس میں تھوڑا تفصیلی مضمون ہے، مختصر یہ کہ ایک ہے ایصال الی المطلوب اور ایک ہے اراۃ الطریق۔ ایصال الی المطلوب یہ ہے کہ کسی شخص نے اپنے منزل کی تعلق سے سوال کیا کسی شخص سے، اس شخص کو اس منزل مقصود کی مکمل جانکاری ہے۔ اگر وہ سائل کا جواب دے دیتا ہے کہ اس طرح آپ کی منزل ہے، یہ راستہ وہاں تک آپ کی منزل تک آپ کو پہنچا دیتا ہے، اور وہ اتنا بتلا کر کے اکتفا کر لے تو اس کو کہتے ہیں اراۃ الطریق، راستہ دکھا دینا۔ اس کے اندر اس کا امکان ہے کہ راستہ جب بندہ کو دکھلا دے، بتلا دے کہ ایسے ایسے راستہ ہے، تو ممکن ہے کہ اس راستے سے منزل تک نہ پہنچ پائے، رہ جائے کہیں پر۔ اور دوسرا معنی ہوتا ہے جو بواسطہ حرف جر کے استعمال نہیں ہوتا، بلا واسطہ استعمال ہوتا ہے۔ جہاں حرف جر کے واسطے سے استعمال ہوتا ہے اس کے لیے اراۃ الطریق اہل لغت نے لکھا ہے، لیکن کبھی کبھی مثال اس کے خلاف بھی قرآنی آیات میں ملتی ہے۔ ایصال الی المطلوب ہے دوسرا معنی، اور وہ ایصال الی المطلوب یہ ہے کہ جب کسی سائل نے راستے کی جانکاری کے تعلق سے کسی شخص سے سوال کیا جس کو راستے کی جانکاری ہے کہ ہماری منزل تک پہنچانے والا یہ راستہ ہے، تو وہ شخص اپنے ساتھ لے کر کے یا دوسرے لفظوں میں اس کا ہاتھ پکڑ کر اس مقام تک پہنچا دے جس مقام تک پہنچنے کی اس کو چاہت تھی۔ اس کو ایصال الی المطلوب کہتے ہیں، تو اس میں بھٹکنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اب یہ ہدایت کی نسبت سے معنی میں فرق پڑ جاتا ہے۔ اگر اللہ کی طرف اس کی نسبت ہو جائے تو یہ ایصال الی المطلوب ہوتا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اگر اس کی نسبت قرآن کریم کی طرف بھی ہو جائے تو ایصال الی المطلوب ہے۔ اب یہاں پر بندہ جب دعا میں اللہ سے عرض و معروض کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیجئے، تو اس دعا میں مقصود دعا کرنے والے کا یہی ہوتا ہے کہ اے اللہ منزل مقصود تک اپنے فضل و کرم سے پہنچا دیجئے تاکہ ہم راستہ بھٹکنے نہیں پائیں۔ صراط المستقیم کی ہلکی سی تشریح ہوئی، اور آئندہ انشاءاللہ اس کی تشریح ہوگی۔ اب یہ کہ صراط مستقیم ہے کیا چیز؟ تمام مفسرین، تمام محدثین کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ صراط مستقیم سے اسلام مراد ہے۔
یہ جو اسلام ہے یہ ایک طریقہ ہے اللہ تک پہنچنے کا، منزل مقصود تک پہنچنے کا یہ اسلام ایک طریقہ ہے۔ جو کوئی شخص اسلام کو پوری طرح اپنا لے گا، پوری طرح اختیار کر لے گا، اسلام کی ہدایات پر اپنی زندگی گزار دے گا، تو وہ یقیناً منزل مقصود تک پہنچ جائے گا۔ اسی لیے بہت سارے کام بندہ کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کو پایۂ تکمیل تک پہنچانا کبھی کبھی بندے کے بس میں نہیں ہوتا۔ کوشش کرتا ہے، ناکام ہوتا ہے، چلتا ہے، گرتا ہے، پڑتا ہے، لیکن ایک بندہ راستے پر چل رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اگر اس کو اس پر چلنے کی صحیح توفیق مرحمت فرما دیا تو منزل مقصود تک پہنچنے میں کوئی بھی چیز اس کے لیے مانع نہیں ہوتی ہے، کیونکہ اللہ کی توفیق شامل حال ہے۔ تو اب یہ بندہ ہزار کوشش کرے، وہ کوشش کرنا اپنی جگہ پر ہے، لیکن کامیابی کے لیے اللہ کی توفیق ضروری ہے۔ توفیق دوسرے لفظوں میں شرط ہے۔ جس کے لیے اللہ کی توفیق ہے، اللہ نے جسے توفیق دے دی تو پھر وہ منزل تک پہنچ جائے گا۔ اس کی بے شمار مثالیں ہیں واقعات میں، صحابہ کرام کی زندگی میں اور بعد والوں کی زندگی میں، اور صحابہ کرام سے پہلے والوں کی زندگی میں مثال میں باتیں انشاءاللہ آتی رہیں گی۔ لیکن آگے اس کی مزید وضاحت ہے کہ یہ جو صراط مستقیم آپ ہمیں دکھلا دیجئے، یہ صراط مستقیم سے کیا مراد ہے؟ کن لوگوں کا راستہ؟ صراط الذین، اس کو بدل کہتے ہیں قواعد عربی میں۔ صراط مستقیم دکھائیے، صراط مستقیم کی رہنمائی کیجیے، یعنی دوسرے لفظوں میں یہ ہے کہ صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق، ہمت، قوت عطا فرمائی ہے۔ آگے بدل واقع ہے، یعنی ان لوگوں کا راستہ جس پر آپ نے انعام کیا، صراط الذین۔ تو یہاں پر صراط کے معنی تو راستہ کے ہیں، اور صراط کے لغوی معنی میں ہلکا سا اشارہ کیا تھا، اور بھی تفصیلات ہے، انشاءاللہ اس کی وضاحت ہوگی آئندہ۔ اور الذین جو ہے قواعد عرب میں اس کو اسم موصول کہتے ہیں، اور اسم موصول کے لیے صلہ آتا ہے۔ یہ اسم موصول صلہ سے مل کر کے یہ کچھ بن جاتا ہے۔ یہاں پر الذین اور انعمت علیہم، الذین اسم موصول ہے، انعمت علیہم اپنی پوری ترکیب کے ساتھ الذین کا صلہ ہے۔ صلہ کبھی جملہ فعلیہ واقع ہوتا ہے اور کبھی جملہ اسمیہ واقع ہوتا ہے۔ جملہ فعلیہ اور جملہ اسمیہ کی ہلکی سی وضاحت کر دوں۔ جملہ اسمیہ ہر اس جملے کو کہتے ہیں جو مبتدا خبر سے مل کر کے مکمل ہوتا ہے، اور جملہ فعلیہ ہر اس جملے کو کہتے ہیں جو فعل فاعل سے مل کر کے مکمل ہوتا ہے۔ اب یہاں پر الذین اسم موصول ہے، اور انعمت علیہم، انعام ینعم، انعام کے معنی انعام کرنے کے آتے ہیں۔ یہ کائنات میں جتنی چیزیں ہم کو نظر میں آتی ہیں اور ہم ان کا استعمال کرتے ہیں، یہ حقیقت میں اللہ کا انعام کیا ہوا ہے۔ بندہ اللہ کے انعام کا ہر قدم پہ محتاج ہے۔ اللہ نے نعمت سے سرفراز ہے، تو انعام کے معنی میں ایک تو ہے اللہ نے خصوصیت کے ساتھ نعمت سے نواز دیا، یہ بھی انعام ہے، یہ نعمت سے ماخوذ ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جس کو کوئی چیز عطا فرمائے بغیر استحقاق کے، وہ انعام ہے، اور اللہ کے اوپر بندے میں سے کسی کا کوئی حق نہیں ہے۔ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کو میسر ہے
وہ بطور فضل کے ہے، بطور کرم کے ہے، بطور احسان کے ہے۔ تو اب یہاں پر انعمتا کے اندر جو انعمتا ہے یہ بھی فعل ہے، انعامہ فعل تھا، اور یہاں پر جو تا ضمیر تا نظر آ رہا ہے، اس تا کو کہتے ہیں ضمیر مرفوع متصل۔ یہ فاعل واقع ہوگی یہ ضمیر، اور مرفوع متصل یہ بارز ہے، ضمیر بارز۔ بارز اس ضمیر کو کہتے ہیں جو لفظوں میں ظاہر ہو جائے۔ تو یہ ضمیر اوپر میں جو عہدے کے اندر ضمیر انتا نکلی تھی وہ ضمیر مستتر تھی، اور یہاں پر جو تا ضمیر نظر آ رہی ہے تا متحرکہ، یہ ضمیر بارز کہلاتی ہے۔ مستتر اسے کہتے ہیں جس کا تلفظ ممکن نہ ہو، اور بارز اسے کہتے ہیں جس کا تلفظ کیا جائے، فعل سے مل کر کے آئے وہ ضمیر۔ تو اب یہاں پر انعمتا کے اندر انعم یہ فعل ہو گیا، تا ضمیر ہو گئی، ترجمہ ہو گیا آپ نے انعام کیا، اور علیہم کے اندر علی حرف جر ہے، اس کا ترجمہ پڑھ کے آتے ہیں، اور یہ علی جس طریقے سے پہلے گزرا ہے، لام حرف جر ہوتا ہے، با حرف جر ہے، یہ اسم پر داخل ہوتا ہے، اور جس اسم پر داخل ہوگا اس کو مجرور کر دے گا، اس کے اوپر زیر آ جائے گا۔ تو یہاں پر اصل میں علیہم تھا، علیہم ہوا، اس کے قاعدے ہیں کچھ، کیونکہ ہم جو ہے وہ ضمیر ہے، اور اس ضمیر کو کہتے ہیں مجرور متصل کی ضمیر۔ ہو ہما ہم، ہو ہما ہم، علیہ علیہما علیہم، لہو لہما لہم، اس طرح ضمیر کا استعمال ہوتا ہے۔ حرف جر جس ضمیر پر آ جائے وہ ضمیر مجرور متصل کی ضمیر کہلاتی ہے۔ اب یہ کہ ضمیر کتنی ہے، انشاءاللہ آہستہ آہستہ جب بات ہوتی رہے گی تو اس کا سمجھنا آسان ہوگا۔ تو یہاں پر انعمتا کے اندر بھی تا ضمیر ہے، اور علیہم کے اندر بھی ہم ضمیر ہے۔ اب یہ دونوں ضمیر کی ہلکی ہلکی تشریح میں نے کر دیا، ترجمہ ہوا آپ نے انعام کیا علیہم ان لوگوں پر، یہ مراد علیہم سے ہم ضمیر الذین اس میں موصول کے طرف ضمیر جاتی ہے۔ تو اب اس کا ترجمہ ہوا آپ نے جن لوگوں پر انعام کیا، یہ جن لوگوں کا ترجمہ ہوا الذین کی طرف یہ ضمیر لوٹ رہی ہے۔ قواعد عرب میں ضمیر کی جو مختلف قسمیں ہیں، غائب کی ضمیر ہے، حاضر کی ضمیر ہے، متکلم کی ضمیر ہے۔ ابھی تک متکلم وغیرہ کا تذکرہ ہوا تھا، اور آج جو تذکرہ ہو رہا ہے غائب اور حاضر کا۔ تو عہدے کے اندر ضمیر بارز نہیں ہے، مستتر ہے، اور یہ ضمیر مخاطب کی کہی جاتی ہے، جیسے کہ اوپر میں گزرا ہے متکلم کی ضمیر، اور انعمتا کی تا ضمیر یہ بھی مخاطب کی ضمیر کہی جاتی ہے، اور علیہم کی جو یہ ہم ضمیر ہے مجرور متصل کی ضمیر ہے، یہ ضمیر غائب کی ضمیر کہی جاتی ہے۔ غائب کی ضمیر میں پہلے تذکرہ آنا ضروری ہے، متکلم اور مخاطب کی ضمیر میں تذکرے کی ضرورت نہیں، پہلے تذکرہ آنا چاہیے۔ اب یہاں پر الذین کا تذکرہ پہلے، یعنی الذین لفظ مذکور ہو چکا، ترجمہ ہوا صراط الذین ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام کیا۔ یہ جن پر انعام کیا، یہ انعمت علیہم، یہ سب ملا کر کے ترجمہ ہوا۔ ہلکا سا قاعدہ بیان کر دیا گیا ہے، انشاءاللہ قاعدے آتے رہیں گے، بات سمجھنے میں مدد ملے گی۔ اب یہاں پر بندہ جب اللہ کے سامنے عرض و معروض کرتا ہے، ہمیں
سیدھا راستہ دکھا دیجئے، اہدنا الصراط المستقیم، ان لوگوں کا راستہ جس پر آپ نے انعام کیا۔ اللہ کا انعام کن کن طبقوں پر ہوا ہے، قرآن کریم میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک موقع سے خود فرمایا، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ یہ 4 طبقے ہیں جس پر اللہ کا خصوصی انعام ہوا ہے۔ پہلا طبقہ حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ کا ہے، ان کے اوپر انعام ہوا اللہ کا۔ انعام کیا ہوا؟ ایمان والے اگر قرآن کریم کی آیات پہ ہلکا سا نظر ڈال دیں تو ہر فرد کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ انبیاء کے اوپر جو انعامات ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے خصوصی نعمتوں سے حضرات انبیاء علیہم السلام کو نوازا ہے۔ اور آگے ہے صدیقین میں سے، یعنی اللہ کا انعام نبیوں کے بعد جس طبقے پر ہوا وہ صدیقین کی جماعت ہے۔ اب پھر اس کے بعد صدیقین کسے کہتے ہیں انشاءاللہ اس کی بھی وضاحت ہوگی۔ اب آگے ہے شہداء کو بھی لوگ جانتے ہیں اچھی طرح۔ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جو اللہ کے دین کی سربلندی میں جہاد کرتے ہوئے اپنے آپ کو دنیا کو الوداع کہہ دے، اس کو شہید کہتے ہیں۔ اللہ کے دین کے علو کے خاطر، اللہ کے دین کی سرفرازی اور سربلندی کے خاطر جو دشمن سے مقابلہ کرتے کرتے دنیا کو الوداع کہہ دے وہ شہید ہے۔ یہ شہداء سے وہ مراد ہے۔ اور آگے جو چوتھا طبقہ ہے صالحین کا، صالحین کسے کہتے ہیں؟ یہ 3 طبقوں کے بعد اس کا نمبر آتا ہے۔ انبیاء کا ایک طبقہ، صدیقین کا ایک طبقہ، شہداء کا ایک طبقہ، یہ تو بڑے اونچے لوگ ہو گئے۔ لیکن یہ جو صالحین ہیں یہ عامۃ المومنین، جو اللہ کی پوری طریقے سے فرما برداری کر کے زندگی گزار دیا، صحیح دین کو سمجھا اور صحیح دین پر اپنی زندگی کو گزار دیا، وہ صالحین کا طبقہ ہے۔ تو یہ مزید آگے اس دعا میں یہ وضاحت ہے، ہمیں سیدھا راستہ دکھائیے، ان لوگوں کا راستہ جس پر آپ نے انعام کیا، یعنی انبیاء کا راستہ، صدیقین کا راستہ، شہداء کا راستہ اور صالحین کا راستہ۔ انشاءاللہ یہ 4 طبقے کا تذکرہ وضاحت کے ساتھ ہوگا کہ یہ انبیاء تو بہرحال ہر آدمی جانتے ہیں، لیکن صدیقین کے جاننے میں کچھ دقت ہوتی ہے، لیکن پھر بھی نبیوں کا اور صدیقین اور شہداء سب کی تفصیل کے ساتھ گفتگو ہوگی، اور پھر اس کے بعد ہم جانیں گے کہ ہم کو دنیا کے اندر کیا کرنا چاہیے۔ اب جب بندہ نماز میں یہ کہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے روایت گزر گئی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ھذا لعبدی، جب مکمل اخیر تک جب بندہ اس کو کہہ ڈالتا ہے اہدنا الصراط المستقیم سے اخیر تک، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے بندے کے لیے اور میرے بندے نے جو مانگا وہ چیز اللہ کی طرف سے عطا ہو کر کے رہے گی۔ بہرکیف یہ بہت ہی اہم عنوان ہے۔ سورہ فاتحہ بہت قیمتی سورہ ہے، بہت سارے موقع پر اس کی وضاحت ہو چکی ہے۔ اب بندہ جب ہر نماز میں اس کو پڑھتا ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ نے دعاؤں کی تلقین کی ہے، اللہ تعالیٰ قبول ضرور فرمائیں گے۔ اس لیے اس کا دھیان دیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو پوری طریقے سے، صحیح طریقے سے قرآن کریم کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔